بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہماری اور آپ کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. ہماری صبح، ہماری شام، ہمارا دن اور ہماری رات اللہ کے حکم کے مطابق گزرے. اسی وجہ سے ہمیں نماز فجر کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ہمارے دن کی ابتدا، ہماری صبح کا آغاز اور ہمارے کاموں کی شروعات اللہ کی عبادت سے ہو. ایک حدیث میں فرمایا گیا من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، کہ جس نے صبح کی نماز ادا کر لی وہ اللہ کی ذمہ داری میں چلا گیا. ایک اور حدیث میں فرمایا گیا بشر المشائین فی الظلمات بالنور التام یوم القیامہ، کہ اندھیروں میں اللہ کی عبادت کی طرف چلنے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو. اس حدیث میں نماز فجر اور نماز عشاء کا اہتمام کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن مکمل نور اور مکمل روشنی کی بشارت دی گئی ہے. اور اس میں اس طرف بھی اشارہ آ گیا کہ ہمارے دن کی ابتدا اور ہمارے کاموں کا آغاز جہاں ایک طرف اللہ کی عبادت سے ہوا، وہیں جب ہم دن بھر کے کاموں سے فارغ ہو گئے تو آرام کرنے سے پہلے، سونے سے پہلے ہم نے اللہ کی عبادت کی، اور دن میں بھی ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری. گویا کہ ہمارا پورا دن اور ہماری پوری زندگی اللہ کی عبادت کے مطابق گزری. اسی وجہ سے قیامت کے دن مکمل نور اور مکمل روشنی حاصل ہوگی. ایک اور حدیث میں نماز فجر کا اہتمام کرنے والوں کے لیے فرمایا گیا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل مغربها، کہ وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی، یعنی جس نے نماز فجر اور نماز عصر کا اہتمام کیا. ایک اور حدیث میں فرمایا گیا افقل الصلاة على المنافقین صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، کہ سب سے گراں، سب سے بھاری، سب سے مشکل نماز منافقوں کے لیے عشاء اور فجر کی نماز ہے. اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نمازوں میں اللہ نے کیا رکھا ہے تو وہ اس میں ضرور آئیں، اگرچہ گھسٹ کر اور گھٹنوں کے بل انہیں آنا پڑے. نماز فجر کے وقت کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بابرکت بنایا ہے. ایک حدیث میں فرمایا گیا تجتمع ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار فی صلاۃ الصبح، کہ صبح کی نماز میں دن اور رات دونوں کے فرشتے اکٹھا ہوتے ہیں. یہ سوچئے کہ جس نماز کے وقت میں دن اور رات دونوں کے فرشتے اکٹھا ہوتے ہوں، وہ نماز اور وہ وقت کتنا بابرکت ہوگا. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صبح کے وقت کے لیے برکت کی دعا مانگی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورها، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما. لیکن افسوس اور صد افسوس کہ آج بہت کم لوگ ایسے ہیں جو نماز فجر کا اہتمام کرتے ہیں، صبح اٹھنے کی پابندی کرتے ہیں. باقی امت کا ایک بڑا طبقہ اس وقت سوتا رہتا ہے اور اس بابرکت وقت سے اور اس بابرکت نماز سے محروم رہتا ہے. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ اگر صرف امت مسلمہ نماز فجر کا اہتمام کر لے تو وہ سیاسی، سماجی، اقتصادی، معاشی، تعلیمی ہر اعتبار سے ترقی کے بام عروج پر پہنچ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو دین اسلام پر مکمل عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.